یہ ہے کہ مومن کبھی غلطی نہیں کرتا اور وہ گناہ نہیں کرتا۔ اگر ہو جائے اس سے غلطی اور گناہ ہو جائے تو مومن پھر اس پہ قائم نہیں رہتا، اس پہ باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے اللہ سے اس کے اوپر استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے۔ اور استغفار کی بڑی فضیلتیں ہیں، استغفار کی بڑی ہی قسمیں ہیں کہ انسان کو گاہے بگاہے اپنے گناہوں کے اوپر نظر کرتے ہوئے استغفار کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ جو بندہ صبح کو 3 دفعہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ پڑھتا ہے 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام، تو فرمایا جب صبح 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو فرمایا جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگ مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی تعداد کے برابر اس آدمی کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ان کی تعداد کے بقدر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی دعا اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ فرمایا جو بندہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سمندر کے برابر بھی، جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ رب العزت اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں یا کوئی وظیفہ بتلائیں کہ بارش نہیں ہوئی اس سال، اللہ رب العزت بارش عطا فرمائیں، قحط سالی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی استغفار پڑھو۔ ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میری شادی ہو گئی ہے، بڑے دن ہوئے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہوئی، تو آپ کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی استغفار کریں، استغفار کریں۔ ایک اور بندہ آ گیا، اس نے بھی کہا حضرت رزق میں برکت نہیں ہوتی، دعا فرمائیں یا وظیفہ کوئی بتلا دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی استغفار کریں۔ وہ گیا، ایک اور بندہ آیا، فرمایا حضرت میرا باغ ہے اس میں پھل کم لگتا ہے، آپ کوئی وظیفہ اور دعا بتلا دیں کہ جس کی وجہ سے میرے باغ میں پھل کثرت سے لگے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی استغفار کرو۔ وہ بندہ تو چلا گیا، لیکن ساتھ بیٹھا جو مرید تھا حضرت کا، وہ کہنے لگا حضرت یہ کیا آپ نے بات پکڑ لی ہے، جو بھی آتا ہے وہ اس کو آپ کہتے ہیں جی استغفار کریں استغفار کریں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں سورۃ نوح کے اندر، وہ کیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کرو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم استغفار کرو وہ آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسائے گا، تم استغفار کرو تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، تم استغفار کرو اللہ رب العزت تمہارے باغ میں پھلوں کی کثرت کریں گے۔ استغفار کی وجہ سے سارا کچھ، تو اس لیے اپنا معمول بنائیں ہم سب مسلمان کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور جو ہے نا ہم لوگ استغفار کی پڑھیں۔ اور اگر وقت نہ ہو، آج کل ہمارے پاس نیکی کے لیے وقت نہیں ہے، اگر وقت نہ ہو تو دن میں 1 مرتبہ صبح اور 1 تسبیح شام کو ضرور استغفر اللہ کی ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔